تو کیا کریں کہ ایسے ایسے افراد جو ہیں وہ مسلط ہو گئے ہماری قوم پر کہ اللہ نجات دے. تو وہ ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں بات کا کہ جی یہ الوداع کر دیا، چھوڑ دیا جیسے امامت کو. تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ بابا ہر زبان کے کچھ لٹریچر ہوتے ہیں، کچھ محاورے ہوتے ہیں، سمجھنا چاہیے لمبی ناک ہونے سے کیا مراد ہوتی ہے، سمجھنا چاہیے کسی کو اللہ میاں کی گائے کہتے ہیں تو کیا مراد ہوتی ہے. ہر زبان میں محاورے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو اردو نہیں آتی کہ نہیں آتی، لٹریچر سے بالکل تعلق نہیں ہے کہ واقعا نہیں ہے، تو کم سے کم اب آپ نے سوچ ہی لیا ہے کہ شیعوں کو ایریٹیٹ کرنا ہے، تو ایسی بات تو نہ کہہ رہے نا کہ جو آپ کے طرف داروں کو یعنی اہل سنت کو پرابلم دے. آپ نے تو انہی کا کرنا ہے نا. انہیں آپ کیا کہیں گے جب وہ طواف الوداع کریں گے تو یعنی اللہ کو چھوڑ دیا کیا کریں گے؟ اور پھر آپ ہمیں کیا کہیں گے جب ہم یہ کہیں گے جی ہم الوداعی زیارت کر آئے ہیں، یعنی امام حسین کو چھوڑ دیا ہم نے. ہم نجف میں کہیں کہ جی الوداعی زیارت کر لی یعنی معاذ اللہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دیا ہم نے. مدینہ میں ہم گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے کہا کہ الوداعی زیارت یعنی ہم نے چھوڑ دیا، یعنی ہم تو بالکل ہی کافر ہو گئے. یہ باتیں پتہ چلتا ہے کہ مومنین میں اختلاف ڈالنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے ہو رہی ہیں، پری پلان ہو رہی ہیں. لیکن بعض دفعہ یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ لگتا ہے کہ بعض لوگوں کو بولنے کی بیماری ہے، کسی قسم کے لٹریچر سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کہ بہت ساری چیزیں ایک محاورتاً ہوتی ہیں. لہٰذا کوئی بھی اگر کوئی کہے اس وقت آپ کو فوراً نظر آئے گا کہ 9 ربیع الاول کے بعد کی جی وہ الوداع کے ماتم پر اعتراض یا نوحے پر اعتراض، تو ان کو پھر یہی جواب دیجیے گا جو بہت چھوٹا سا جواب ہو سکتا ہے کہ طواف الوداع یا الوداعی طواف کا آپ کیا کریں گے. اور واضح کروں کہ اگر ہم نے الوداع کر کے امام حسین کو چھوڑا تو وہ تو پھر اللہ کو ہی الوداع کر دیا.